نصاب کی مقدار کو اس سے مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس اس کے بعد بھی مقدار نصاب بنتی ہے یا نہیں بنتی، یا بلکہ آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ ہم اس قرضے کو کل مال میں سے نکال کر دیکھیں گے، اگر پھر بھی مقدار نصاب بن جائے تو زکوٰۃ لازم ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ اور اس میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مدت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، اگر آپس میں قرضہ دیا ہے تو بس آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہے، 50,000 قرضہ ہے تو آپ فوراً حساب کر کے دیکھیں، 50,000 نکال دیے، 50,000 باقی بچے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ دوسری صورت ہوتی ہے جو کاروبار وغیرہ کے اندر قرضے ہوتے ہیں، ان میں مدتیں مقرر ہوتی ہیں کہ ہم 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد پیمنٹ دیں گے، اس میعاد کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی قرضہ ہمارے اوپر ہے تو اس میں ہم یہی کریں گے کہ آپ نے مثال کے طور پر کوئی مال لیا ہوا ہے اور ابھی آپ نے پیمنٹ وغیرہ نہیں کی ہے، تو یہ اگر اور مدت اس نے کافی عرصے بعد کی دی ہوئی ہے تو اب جو موجودہ مال ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ہاں، اب دوسری صورت لے لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو مال بیچا ہے اور اس نے ابھی آپ کو پیمنٹ دینی ہے، آپ نے اس کو 1 سال یا 2 سال کی مہلت دی ہوئی ہے، تو اب آپ پر جب تک وہ مال آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ سال بہ سال آپ پر بنتی رہے گی، ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ جب آپ مال آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور ایک قرض کی صورت، دین کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مثلا عورت کا مہر، یہ مہر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معجل ہوتا ہے عین کے ساتھ، ایک مؤجل ہوتا ہے حمزے کے ساتھ۔ یہ بھی ایک شوہر پر قرض ہوتا ہے جو اس کو عورت کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو معجل کا معاملہ جو عین کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت جب مطالبہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، لہذا جب یہ کر سکتی ہے تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی وہی معاملہ ہونا چاہیے کہ مرد کے پاس اگر پیسہ ہے تو پہلے وہ عورت کے مہر کی رقم کو مائنس کرے اور پھر دیکھے کہ مقدار نصاب بنتی کہ نہیں بنتی، لیکن شریعت نے مہر والے قرض کا اعتبار نہیں کیا، لہٰذا مہر چاہے معجل ہو چاہے مؤجل ہو یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، زکوٰۃ ہر صورت میں ادا کرنی ہی ہوگی۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے جو سونے چاندی سے متعلق ہیں اور مال تجارت سے متعلق ہیں۔ ایک اور 2 مسئلے اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بسا اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، کسی کاروبار میں پیسہ لگایا مثال کے طور پر، اور ابھی ہمیں اس پہ کوئی پروفٹ وغیرہ حاصل نہیں ہو رہا، تو کیا یہ جو ہم نے انویسٹ کیا ہے اس پیسے پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مال تجارت، سونا، چاندی اور روپیہ۔ تو چونکہ جو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ پیسہ ہی ہے، روپیہ ہے، لہٰذا چاہے آپ کو پروفٹ ملے نہ ملے سال بہ سال اس پر زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ ہاں، اب اگر اس کا پروفٹ مل رہا ہے تو اصل مال پر بھی آپ کی زکوٰۃ بنے گی، اور یہ پروفٹ جو آپ کے ہاتھ میں آیا یہ اگر دیگر آپ کے پاس موجودہ مال کے ساتھ ملے گا تو پھر اس کے ساتھ مل کر اگر مقدار نصاب بنتی ہے اور سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری ہے اور اس میں ہم کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اور اس چیز کی تیاری کے لیے کچھ مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فیکٹری ہے جو سوئیاں تیار کرتی ہے اور وہ بازار میں بیچتی ہے، اب ان سوئیوں کی تیاری کے لیے آٹا وغیرہ، میدا، چینی وغیرہ یا جو اس میں آئٹمز ڈلتے ہیں وہ اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، تو کیا یہ مال تجارت کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ، چونکہ یہ آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ اس سے آپ ایک پروڈکٹ تیار کریں گے اور وہ پروڈکٹ آپ بیچنے کی نیت سے اپنے پاس رکھیں گے تو حقیقتاً وہ پروڈکٹ مال تجارت ہے، تو اس کے اوپر یعنی جو آٹا چینی وغیرہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ہاں، اس سے جب آپ کوئی شے تیار کر لیں گے اور اس شے کو آپ نے اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی کہ وہ مال تجارت ہے، یا آپ نے اس کو سیل کیا اور اس سے جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا وہ کیش ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کے وہ مسائل تھے جو ہمیں ذہن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہیں۔ حتی الامکان کوشش یہ کی گئی ہے کہ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ آپ کا رہ گیا ہو، بیان کرنے سے رہ گیا ہو، یا کوئی نئی صورت آپ کے سامنے آئی ہو،
یا موجودہ مسائل کے ذریعے آپ اپنی پرابلم کو حل کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہوں تو آپ ہم سے ضرور رجوع کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور مصارف زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بسا اوقات ہم کوتاہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی اور وہ زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مصارف زکوٰۃ صحیح طرح معلوم نہیں ہوتے، یعنی کہاں پر زکوٰۃ لگتی ہے کہاں پر نہیں لگتی ہے۔ اس لا علمی کی بنا پر ہم بسا اوقات ایسے مقام پر زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، حقیقتاً زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ہم بری الذمہ نہیں ہوتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرض مکمل نہیں ہوتا اور اس طرح ہم قابل گرفت رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں انشاءاللہ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ تو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں ضمناً عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نیت دو وقت میں معتبر ہوگی، ایک تو جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا جب آپ کل مال میں سے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مال علیحدہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ان دو وقتوں میں آپ کی نیت ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ چونکہ نیت کے مسائل کثیر ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم زکوٰۃ کی نیت سے متعلق، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے مصارف سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائے، اللہ حافظ۔